ہم اب حضرت مولانا مفتی ابو بکر صدیق صاحب شاہی و قاسمی نائب صدر جمعیت العلماء چامراج نگر سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان، الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. حضرت مفتی صاحب اور دیگر حضرات علماء اکرام، ذمہ داران مساجد، خصوصاً اس بستی کے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اس وقت میں اللہ کی گھر کی محبت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. ہر ایمان والا اللہ کے گھر سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. اسی لیے اتنا کمزور والا ایمان والا، کتنے کمزور ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پہ مسجد پر حالات آ گئے ہیں تو درد ہو جاتا ہے. افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہاں ایسا کیوں ہو گیا. جب مسجدوں کے سلسلے میں فیصلے سنائی دیتے ہیں یا فیصلے کا وقت ہوتا ہے، بہت سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، روتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم آپ کا گھر غیروں کے حوالے کرنا نہیں چاہتے، یہ آپ کا گھر ہے اللہ، ہمیں اس سے محبت ہے، یہ کسی اور کے حوالے ہو یہ ہمیں پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے گھر سے محبت یہ فطری چیز ہے، ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی. بچوں کو بھی محبت ہو جاتی ہے، بعض بچوں کو ڈانٹ کر مسجد سے بھیجا جائے پھر بھی نہیں جاتے، بار بار لوٹ کے مسجد میں آ جاتے، کیونکہ ہے ہی یہ جگہ ایسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری دنیا کی سب جگہوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند مسجد ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رسول اللہ نے فرمایا ساری کائنات میں سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے وہ بازار ہے. یہ اللہ کی محبوب جگہ ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت ہے. ابھی قریب میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم حضرت آسٹریلیا کے سفر سے واپس آئے تو حضرت نے واپسی پر وہاں کی کارگزاری سناتے ہوئے یہ بات سنائی. اس کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں جو مسجد سے تعلق رکھنے والا ہے. حضرت نے اس وقت میں فرمایا کہ سب سے پہلے بنگلور کی جماعت وہاں گئی تھی اور وہاں جا کر 3 مہینے تک کسی بھی مسلمان سے ملاقات نہیں ہو سکی. ایک مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے.
جب مسلمان نظر نہیں آ رہے تو مسجد کہاں نظر آئے گی؟ الگ الگ جگہوں میں کمرے لے کر قیام کیا۔ 3 مہینے کے بعد جب ساتھی تھک گئے کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی نہیں رہتا ہے، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اس وقت میں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر کوشش کرتے ہیں، آخر مرتبہ ایک کوشش کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ریلوے اسٹیشن میں چلے جاتے ہیں، جو بھی ریلوے اسٹیشن سے باہر، ریل سے باہر نکلیں، ان کو پہلے تو گھور کر دیکھیں گے، پھر سلام کریں گے۔ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہیں، پھر ان کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ یہ ترتیب کام کر گئی۔ بیٹھ کر ساتھی الگ الگ جگہ پہ بیٹھ گئے، پھر جو اتر رہے تھے ٹرین سے ان کو گھور کر دیکھتے، پھر ان کو سلام کرتے۔ ایسے کچھ مسلمان مل گئے۔ انہی میں سے ایک ساتھی ہیں جو اس وقت میں پورے آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں۔ جس علاقے میں جا کر ایسے مسلمانوں کو تلاش کیا، وہاں پر مسلمانوں کے اندر پھر جب محنت ہوئی، بیداری ہوئی، تو اب اس علاقے کے سلسلے میں بتایا کہ وہاں 125 مسجدیں ہیں۔ مسلمان تھوڑے ہی ہیں، لیکن جب ان کو ان کے ایمان کی چنگاری لگائی گئی، ان کو جگایا گیا، تو پھر انہوں نے مسجدیں بنانی شروع کی، اور اسی علاقے میں 125 مسجد۔ ایک صاحب اس سفر میں جن سے حضرت کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ 4 مسجدوں کے ذمہ دار تھے، اس میں ایک مسجد ایسی تھی جس میں تقریباً 25,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی مسجدیں، کیونکہ محبت ہوتی ہیں، لیکن ماحول سے متاثر ہو کر ایک عجیب ہی زندگی گزر رہی تھی۔ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ایمان والی زندگی کیا ہوتی ہے۔ جب محنتیں ہوئی تو ایسے لوگ آئے، اتنی بڑی عالیشان مسجدیں بنی کہ اتنے سارے لوگ وہاں پر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے یہ جو گھر ہیں، اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں کی ملکیت دی ہے، ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ اس زمین کو ہم نے خریدا، یہ ہماری اپنی زمین ہے، یہاں ہم گھر بنائیں یا کوئی اور چیز کھیتی باڑی کرے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ لیکن جہاں تک مسجدوں کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ علماء نے یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی پر غصہ ہو کر یہ کہہ دیا کہ آج کی رات اگر میری ملکیت میں جہاں بھی میری بادشاہت ہے، وہاں اگر تم نے رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ غصے میں اب جب غصہ ختم ہوا تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی محبوب بیوی کو میں نے غصے میں اب اپنی ملکیت سے باہر نکالنا، اور جتنی بھی تیز سواری دوڑا لے مشکل ہے، بہت مشکل ہو گیا۔ علماء کو جمع کیا، بات ان کے سامنے رکھی، تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو فوراً باہر نکالا جائے، لیکن رات تک ان کو اس شہر سے، اس ملک سے باہر نکالنا مشکل تھا، پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ تب بادشاہ نے کہا کیا اس وقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد موجود ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایک صاحب موجود ہیں، یعقوب ان کا نام ہے، ابو یوسف ان کی کنیت ہے۔ اور لوگ تلاش کرتے ہوئے، ان کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے کہ ان سے مسئلہ معلوم کرے، ان کو لے کر آئے بادشاہ کے پاس۔ تو وہاں مسئلہ چل رہا ہے، ایک یہودی جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے راستے کو تنگ کیا بیٹھا ہے، جس راستے سے پھرتے ہیں وہ گلی بند کر کے بیٹھا ہے۔ حضرت اس سے معذرت کر رہے ہیں، بھائی اس میں ہمارے لیے بھی جگہ چھوڑ دینا، ہم یہاں سے گزر لیا کریں گے۔ ہاں تو کون سا بڑا آدمی ہے، جب بادشاہ کی سواری میں آئے گا تب بات کرنا، تب راستہ چھوڑوں گا۔ اللہ نے عجیب نظام چلایا۔ غریب گھرانے سے تھے، والدہ کام کرنے کے لیے باہر بھیجتی تھی، لیکن آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو والدہ آ کر کہتی تھی کہ تم اسے اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو؟ اسے تو کام کرنا ہے، تبھی تو ہمارا گھر چلے گا، ایسے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ تب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اماں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا یہ بیٹا بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ پستہ کا فالودہ کھائے گا۔ وہ ہنسنے لگی، یہ کیسی باتیں ہیں، یہ استاد بوڑھا ہو گیا ہے اس لیے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ دور آیا، ادھر بادشاہ کو مسئلہ پیش آ گیا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو تلاش کیا جا رہا ہے،
اب دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر بادشاہ کے سامنے لائے، اور بادشاہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق کو پکار دیا ہے، اب میری ملکیت سے اسے باہر نکالنا بھی مشکل ہے، اسے کیسے بچایا جائے اس رشتے کو؟ تو بغیر سوچے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کی رات تمہاری بیوی کو مسجد میں چھوڑ دیا جائے، مسجد میں چھوڑ دو۔ تو علماء کہنے لگے آپ نے یہ فتویٰ کہاں سے دے دیا؟ تب حضرت نے فرمایا یہ میں نے قرآن سے دیا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان المساجد للہ، کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی، یہ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ یہ اللہ کے گھر جو ہے نا یہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لے جا کر چھوڑ دو، وہاں رات وہاں گزارے گی، وہ تمہاری ملکیت میں نہیں رہے گی، وہ جہاں تک تمہاری بادشاہت ہے یہ اس سے باہر کی چیز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس وقت میں ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قدیم مسجد سے ایک نئی شکل میں الحمدللہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے۔ مسجد کی تعمیر پر بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی اصل تعمیر اس کی عبادات سے اسے مزین کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی محبت پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے، پوری تھکان والا سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے آئے ہیں۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ایک جگہ پر، اور وہاں اللہ کے رسول نے پہلے مسجد بنائی، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول مدینے میں آئے، پھر وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اور صحابہ عمل ظاہر کرتے، ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم بھی سامان اٹھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے سامان کو اٹھا کر لا کر جمع کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے جمع کی۔ پھر مسجد سے عملی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی کہ آخر وقت میں، جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہیں، صحیح معنوں میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سہارے سے مسجد میں آ کے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے۔ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کے لیے یہ اللہ نے گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحابہ کے سہارے لا کر مسجد میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس مسجد کی اصل تعمیر، اس مسجد کو آباد کرنا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں آپ نے، جو بھی مال لگایا اللہ بھرپور بدلہ دے گا، جو بھی آپ نے وقت لگایا اللہ بھرپور بدلہ دے گا، لیکن اس مسجد کے لیے مکمل وقت کو فارغ کریں، باقاعدہ اس میں اعمال کو قائم کریں، ہمارے بچوں کو مکتب میں روانہ کریں، باقاعدہ ان کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائے۔ یہ مسجد صرف جمعہ میں آنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر نماز کے لیے ہے۔ صرف جمعہ میں آ کر یہ ساری مسجد بھر رہی ہے، اس اندازے سے اگر ہم بنائے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ ہم یہ صرف مسجد کو جمعہ میں بھرنے کے لیے نہیں ہے، ہر نماز میں اس میں مصلیوں کو لا کر کھڑا کرنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی مسجد سے دور ہو، اسے سمجھائے کہ ہماری مسجد میں اتنے پیار محبت سے اسے ہم نے بنایا ہے، اسے آباد کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، ایک شرابی ہو یا کوئی بھی ہو، اس جا کر اسے محبت سے سمجھائے کہ ہمارے گھر میں عالیشان اللہ کا گھر، ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں عالیشان اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ، بڑی محبت سے اس کے سامنے بات رکھیں۔ اور اس کے ساتھ جو مکتب کا نظام ہو باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ چلا ہے، بچے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس کا ماں باپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، باپ فجر میں اٹھے ہی نہیں ہیں، وہ بعد میں اٹھ رہے ہیں، ان کو کیا پتہ بچے کب جا رہے ہیں مدرسے میں، کب نہیں جا رہے ہیں۔ باقاعدہ نگرانی کریں، مکمل اصول اور ترتیب کے ساتھ چلائیں، بچوں کو دینی تعلیم پر توجہ کریں، کیونکہ جن بستیوں میں، جن علاقوں میں، جن ممالک میں پہلے مساجد نہیں تھی، وہاں کی نسلیں مرتد ہو کے دنیا سے چلی گئی ہیں، کیونکہ ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ الحمدللہ ہماری بستی میں جب اتنی بہترین، ہماری اپنی بستی میں اتنی بہترین مسجد بنی ہے، تو ہماری بستی والوں کے ایک ایک فرد کی اس بات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس گھر سے مکمل محبت کا مظاہرہ کریں، پوری طریقے سے محبت دکھائیں، عملی طور پر بھی۔
باقاعدہ ہمارا باقاعدہ مسجد میں آنا جانا، اور رسول اللہ نے فرمایا جس کو مسجد میں بار بار آتا جاتا دیکھے اس کے بارے میں گواہی دو کہ یہ پکا مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور ہمارے بچوں کو اسی زمانے سے، بچپن کے زمانے سے ہی ان کا تعلق مسجد سے بنا ہے، کیونکہ یہاں سے اگر تعلق بن گیا پھر یہ اپنے مسائل آگے جا کے حل کر لیں گے، آگے ان کے جتنے بھی مسائل کا ان کا سامنے ہوگا وہ اطمینان سے اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس بستی کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مکمل طور پر عبادتوں سے، اعمال سے مدین کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ حضرات نے ہمیں یاد کیا، بلایا، آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب ہم حضرت مولانا مفتی جعفر حسین صاحب صدر جمعیت العلماء چامراج نگر سے گزارش کرتے ہیں آپ کے مسجد کے تعلقات سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ الذی جعل المساجد لإعلاء كلمة الله وإقامة التوحيد، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الذي جعل المساجد لفلاح العبيد، وعلى آله وصحبه الذين رفعوا رايات الإسلام فخاب كل جبار عنيد. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر، لائق رشک، وارثین انبیاء، علماء کرام، حفاظ قرآن، عمائدین، سامعین، نوجوانان، بالخصوص مسجد کا درد اور اس کی تعمیر کا فکر رکھنے والے جناب شبیر خان صاحب اور سبھی اہل ایمان،
یہاں ہمارا جمع ہونا اللہ کے گھر کی محبت سے ہے۔ آج بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ قدیم مسجد جو غالباً بوسیدہ تھی اسے منہدم کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک دیدہ زیب خوبصورت خوشنما اور عالیشان مسجد کی تعمیر ہوئی اور اس کے افتتاح میں ہم جمع ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی جدید تعمیر کی، کعبے کو منہدم کر کے، اور جب جدید تعمیر مکمل ہوئی تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور مکے والوں کی دعوت کی۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کی تکمیل پر اظہار خوشی یہ نہ صرف ہمارے اسلاف کا عمل ہے اور یہ سلسلہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی مربوط ہے۔ مساجد میں کیا قیمتی دولت ہوتی ہے، مساجد کا کیا کام ہے، اعمال مساجد کیا ہیں، اور ہم اہل ایمان جو مساجد کے ارد گرد آباد ہیں ان کے کیا صفات ہونا ہے، ان سب باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی وہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی اور اس کی بعد کی آیات میں پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو پیغام دیا ہے اسی کو آپ کے سامنے رکھنے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ میں علماء اکرام کی توجہ چاہتا ہوں اور ان سے ملتمسانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کلام اللہ میں جو اللہ کا پیغام ہے میں اسے یہاں سامعین کے سامنے پورے بشاشت کے ساتھ اور پوری بصیرت اور فراست کے ساتھ اسے رکھ سکوں۔ معزز سامعین، میں تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں خالق کائنات کی، میرے اور آپ کے پروردگار کی مقدس کلام میں یہ مثال ہے۔ اسے توجہ سے سنیں گے، اس مثال کے اسرار، رموز اور کیا مثال ہے ہمارے دل و دماغ میں اترے گی، ورنہ بات ہواؤں میں چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ ساری کائنات یہاں مراد ہے، جتنے بھی کہکشاں ہیں سب کا اللہ تبارک و تعالی نور ہیں، یعنی ان میں جو اجالا، روشنی اور وہ نور ہے وہ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ظاہری نور یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور ایک نور ہے نور ہدایت۔ کائنات میں جسے بھی نور ہدایت ملتی ہے وہ رب العالمین کی توفیق سے ملتی ہے۔ کائنات کے چپے چپے میں، آسمانوں میں، کہکشاؤں میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور ایمان کا نور رکھا ہے۔ آگے اللہ نور ہدایت کی مثال دیتے ہیں، مثل نوری کمشکات فیہا مصباح۔ نور ایمان کہیے یا نور ہدایت، اس کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں ایک طاقچہ ہے۔ طاقچہ کیا ہے؟ اگلے زمانے میں ہمارے بڑے جب گھر بناتے تھے دیواریں موٹی ہوا کرتی تھی اور اس میں ایک محراب بنایا جاتا تھا کوئی چیز رکھنے کے لیے، اسے طاقچہ کہتے ہیں۔ تینوں طرف سے اس میں دیوار ہوتی ہے، ایک طرف کھلا ہوتا ہے جیسے یہ محراب ہے، اسے کہتے ہیں طاقچہ۔ اللہ نے فرمایا
कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। ये एक ताक़चा है, तसव्वुर में हम लाएं, एक ताक़चा है, एक मेहराब है। फीहा मिस्बाह, उसमें एक चराग है। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, वो चराग एक शीशे में है। हमने बचपन में देखा लालटेनें हुआ करती थी और जो चराग होता है उसके ऊपर एक शीशा, इसे कहते हैं ज़ुजाजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं दोहरा रहा हूँ ताकि बात हमारे दिमाग में महफूज हो जाए। ये ताक़चा है, उसमें एक चराग है और वो चराग एक शीशे में है। और वो शीशा कैसा है? कअन्नहा कौकबुन दुर्री, गोया वो एक चमकदार सितारा है, साफ शफाफ। अब तीनों तरफ से बंद, चराग उसमें और वो शीशे में। अब उसकी रोशनी पूरी तरह से नुमाया होती है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, पहले चराग, बल्कि आज भी जो चराग जलाए वो तेल से जलता है। ये अल्लाह की मिसाल में कौन सा तेल? अल्लाह बताते हैं, युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। वो चराग जैतून के तेल से रोशन है। दुनिया में जितने भी तेल हैं, दो खामियां हैं, एक धुआं आता है और दूसरी उसमें बो आती है। लेकिन जैतून का तेल इन दो अयूब से साफ है, उसमें धुआं नहीं आता और उसमें बदबू नहीं आती है। ऐसे तेल से, मुबारक जैतून से वो चराग रोशन किया गया है। और वो जैतून का दरख्त अल्लाह बताते हैं, ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। दरख्त अगर मैदान में है, पूरी तरह से सुबह शाम की धूप उसे मिलती है, तो वो जैतून का फल और तेल आला और मेयारी होता है। अल्लाह बताते हैं ये ऐसा ही है। मशरिक़ में नहीं है कि उसे मगरिब की धूप ना मिले और मगरिब में नहीं है कि उसे मशरिक़ की धूप ना मिले। कोई साया दूसरी चीज़ का उस दरख्त पे नहीं पड़ता है, बल्कि सुबह शाम उस जैतून के दरख्त पर धूप आती है, जिसकी वजह से उसका फल और उसका तेल मेयारी है। ऐसे तेल से वो चराग रोशन किया गया है, उसका जो नूर है। अल्लाह फरमाते हैं, यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार। ये जो तेल है, जलाया न जाए, ऐसा लगता है कि खुद आग लग जाएगी। दुनिया में हम देखते हैं, जो पेट्रोल होता है अगर कपड़े पे डाला जाए, माचिस जलाया जाए, लगाने की ज़रूरत नहीं, खुद आग लग जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, वलौ लम तमससहु नार, आग न लगाए तब भी वो तेल इतना आतिशगीर है, साफ शफाफ है कि उसमें रोशनी आ जाएगी, वो लग जाएगी। और अगर रोशन किया जाए, नूरुन अला नूर, फिर तो वो नूर पे नूर है। तो मुख्तसर ये कि अल्लाह ने बयान फरमाया, नूर ईमान, नूर हिदायत वाज़ेह और पूरी तरह से रोशन है, सारी कायनात में है। बंदा थोड़ी भी तवज्जो करेगा आसमान ज़मीन में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कायनात के बारे में गौर करेगा, तो उसे मालूम हो जाएगा कि कायनात का बनाने वाला कोई मौजूद है। अल्लाह ने इस नूर को कायनात के चप्पे चप्पे में रखा है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहते हैं नूर ईमान और नूर हिदायत, ये दौलत अता फरमाते हैं। और अल्लाह किसे देते हैं? दीगर आयात में फरमाया, वयहदी इलैहि मन युनीब, जो बंदा आगे बढ़ता है, जो बंदा अल्लाह के घर की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, नेक आमाल की तरफ आगे बढ़ता है, अल्लाह उसे ये नूर देते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नूर की मिसाल दी कि वो वाज़ेह है, रोशन है, साफ है,
شفاف ہے۔ اب آگے جو آیت ہے اصل مجھے یہی بتانا ہے، وہ نور تو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کا سر چشمہ کہاں ہے، اس کا مرکز کہاں ہے، وہ ابلتا کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت، وہ گھروں میں ہے اللہ کے، وہ اللہ کا نور اللہ کے گھروں میں ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ یہاں اللہ نے، علماء جانتے ہیں اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے اجازت دی۔ ظاہری اعتبار سے گنجائش ہے تو مساجد کو اپنے گھروں سے خوبصورت بنایا جائے، ہاں فیشن اور غلو کرنا ممنوع ہے، ہمارے گھروں سے بہتر ہونا یہ پسندیدہ ہے، اور باطنی اعتبار سے اسے بلند و بالا رکھا جائے۔ جس چیز کے لیے مساجد ہیں ان میں وہی چیزیں انجام دی جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں میں لہسن اور پیاز کھا کر آنا ممنوع ہے۔ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، جو لہسن اور پیاز کھائے وہ ہمارے ان مساجد میں نہ آئے جہاں نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ تو سمجھ لیا جائے جو بیڑی سگریٹ پینے کے بعد مساجد میں آتے ہیں، قریب میں اگر کھڑا ہو جائے کوئی ایسا بندہ تو اس بندے کی بھی نماز کا پورا خشوع تباہ ہو جاتا ہے۔ ممنوع بات ہے، پاک صاف، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، پاک صاف اچھا لباس پہن کر آنا ہے۔ بعض لوگ رات میں سوئے ہوتے ہیں، اسی لنگی پیجامے سے اسی لباس سے مساجد میں چلے آتے ہیں۔ یہ فقہاء نے لکھا یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ شایان شان نہیں ہے اللہ کے گھر کے۔ کیا ایسا لباس پہن کر تم کسی تقریب میں جانا پسند کرو گے؟ کیا ایسا لباس پہن کر تم سسرال میں جانا پسند کرو گے؟ کیا ایسا لباس پہن کر کسی محفل میں تمہارا جانا تمہارے لیے گوارا ہوگا؟ نہیں تو اللہ کے گھر میں ایسے کیوں آتے ہیں؟ یہ اس کی عظمت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ اعمال مساجد ہیں، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے دین کا کام کیا جائے اور دین کا اس میں مذاکرہ کیا جائے۔ اسی کے ضمن میں دعوت کی محنت آتی ہے، اس کا پورا استقبال کیا جائے اور پوری طرح سے اس میں جان مال کو لگایا جائے۔ یہ وہ مبارک محنت ہے، اس محنت کی وجہ سے ہمارے محلے آباد ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے مساجد میں آنے کا ایک معمول بنتا ہے۔ اس مبارک محنت کا استقبال کیا جائے، ان کے لیے آسائش اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں، یہ اسی کے ضمن میں آتے ہیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور صبح شام اس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، نمازیں قائم کی جائے۔ یہ اعمال مساجد، نماز اعمال مساجد ہے، اور اسی طرح اللہ کا نام لینا، جیسا کہ میں نے بتایا دین کی محنت کرنا، دین کے حلقے قائم کرنا، اور اسی کے ضمن میں آتے ہیں مکاتب، قرآن کی تعلیم دینا، عقائد کی تصحیح کرنا اور دین کی گہرائیوں کو بچوں کے دلوں میں اتار دینا۔ یہ مساجد کے اعمال میں سے ہے۔ یہ مساجد کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے کہ وہ نور ہمارا جو صاف ہے، شفاف ہے، پوری طرح سے منور ہے، اس کے مراکز یہ مساجد ہیں۔ یہاں یہ نور ابلتا ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں تسبیحات اور صبح شام یہاں نمازیں قائم کی جاتی ہیں۔ یہ اعمال مساجد ہیں۔ اور مساجد کے ارد گرد رہنے والے بطور خاص سبھی اہل ایمان کے صفات آگے اللہ نے بیان فرمائے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، ایسے لوگ، ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، کیا میں ایسا ہوں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نماز
اور اللہ کی یاد تجارت نہیں روکتی ہے، کوئی بھی مصروفیت نماز کو نہیں روکتی ہے۔ مہمان آ گئے گھر میں، کاروائی ہے گھر میں، تقریب منعقد ہو گئی ہمارے گھر میں، کوئی بھی مصروفیت ہمیں نماز سے نہ روکے۔ یہ مومنوں کے صفات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ پسندیدہ بندے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی ہوتے تھے۔ مساجد ان کے گھر تھے۔ المسجد بیت کل تقی، ہر پرہیزگار کا گھر مسجد ہے۔ صحابہ اکرام اپنی ضروریات کے لیے، کاروبار کے لیے جاتے تھے، بیوی بچوں کی قبر گیری کے لیے گھر جاتے تھے، اور علاوہ اس کے مساجد میں رہتے تھے، خدمات دین میں رہتے تھے، دین کے مذاکروں میں رہتے تھے، سیکھنے سکھانے کے عمل میں رہتے تھے۔ وہ ضرورت سے گھر جاتے تھے، وہ ضرورت سے بازار جاتے تھے، لیکن کیا ہو گیا؟ آج نماز کی ضرورت سے بھی ہم مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے گناہ معاف اور تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، یہ چیز تو ہمارے نفع کی ہے۔ وہ حریص تھے نیکیوں کے، آج ہم حریص ہیں سونے چاندی کے۔ وہ حریص تھے عبادات کے، اور آج ہم حریص ہیں اپنے مفادات کے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف اور حالات ناسازگار ہیں ایسے میں وضو کرنا۔ کبھی بیدار ہو گئے، موسم ٹھنڈا، پانی ٹھنڈا، اب اس سے وضو کرنا، اس سے گناہ صاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب تو مساجد میں بھی گرم پانی کا نظم، گھروں میں بھی گرم پانی کا اہتمام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے میں شدت سے تکلیف ہے، کوئی چیز وضو کرنے سے روکتی ہے کہ موسم آمدہ نہیں، بستر چھوڑتا نہیں، نیند رخصت دیتی نہیں، پیاری ہے نیند۔ اب بندہ ایسے میں اٹھتا ہے اللہ کی محبت میں، اذان ہو گئی، کامیابی کی طرف مجھے بلایا گیا، میرا سونا یہاں روا نہیں، اب یہ وضو کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْقُدَى إِلَى الْمَسْجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، کثرت سے قدم مسجد کی طرف بڑھانا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مسجد کی طرف آنا جانا، نمازوں کے لیے، دین کے حلقے قائم کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو مکتب میں لانے کے لیے، اور مساجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسجد کا آنا جانا، یہ وہ عمل ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں اختیار کرنے کی ہیں۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ اونچا عمل۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا مجمع، جمعہ کا ایک سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب دوسرے سلام سے فارغ نہیں ہوتے، یہ قاعدے سے اٹھ کر اپنے چپل ہاتھ میں لے چکا ہوتا ہے اور ایسے باہر نکلتا ہے، قید خانہ ٹوٹ گیا، قیدی جیسے باہر نکل گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے مومن کی شان۔ مومن کی شان تو اس کے لیے اگر گنجائش ہے، گنجائش پیدا کرتا ہے، نماز کے بعد نماز کا انتظار۔ کبھی ہم ان اعمال پہ عمل کریں، کبھی عصر میں آ جائیں، مغرب تک بیٹھیں اور مسجد کی ضرورتوں کو دیکھیں، مسجد میں دین کے حلقے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ہم شریک کریں۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، 2 مرتبہ، مسلم شریف کی روایت۔ رباط کسے کہتے ہیں؟ سامنے دشمن کی فوج، موسم ناخوشگوار، ہتھیارات سے لیس، پوری طرح مجاہدین جو تیار رہتے ہیں دفاع کے لیے، حملے کے لیے، محاذ پہ جم جاتے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ناخوشگوار موسم ہے، ہر حال میں اسلام کے دفاع کے لیے جو جم جاتے ہیں اسے رباط کہتے ہیں۔ اور یہ اعمال ہم کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ وہ جو اعمال کا ثواب ہے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ بھی عطا کرتے ہیں. یہ بڑے اونچے اعمال ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں جو ارد گرد ہیں بلکہ سارے امام کوئی تجارت کوئی مصروفیت مسجد میں آنے سے ان کو روکتی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں نماز قائم کرنا ساری عبادات مراد ہیں. ساری عبادتیں کرتے ہیں. فرض ہے حج اسے ادا کرتے ہیں. عمرے کی سہولت ہے عمرہ ادا کرتے ہیں. نوافل کا اہتمام ساری عبادتیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سارے حقوق. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کا بھی عادی ہے اور گھر میں بہترین شوہر بھی ہے, بہترین باپ بھی ہے, بہترین بھائی بھی ہے. ایتائی زکوٰۃ ادا کر دینا مطلب یہ سارے حقوق ادا کرتا ہے. بچوں کے حقوق ادا کیا تو بہتر باپ, بیوی کا حق ادا کیا تو بہتر شوہر. یعنی اسلام کی تعلیمات کے اوپر پوری طرح سے وہ اترتا ہے. مومن کی یہ شان ہوتی ہے. ان سارے اعمال کرنے کے بعد اتراتا نہیں, نماز پڑھنے کے بعد اکڑتا نہیں, خدمات دین میں لگنے کے بعد اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ڈرتے ہیں ایسے دنوں سے جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. قیامت کا خوف, اللہ سے ڈر. مجھے نہیں معلوم میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں. یہ ڈر ہے, یہ ڈر علامت ہے کہ میری نماز قبول ہوئی. عبادتوں کے بعد اگر ڈر نہیں ہے, عبادتوں کے بعد اگر کبر ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت دربار الہی میں مقبول نہیں. یہ مومنوں کی شان, یہ صفات صحابہ ہیں. آگے ایک آیت ہے, میں اس سے بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نور اللہ کا مساجد میں ہے اور مساجد کے اعمال ہیں اور ارد گرد رہنے والے ان کا تعلق مساجد سے جڑا ہوا ہے, مساجد میں آنا جانا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے نیک اعمال کا اجر عطا فرماتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, مزدور کو مزدوری دے دیتے ہیں, بس زائد سے زائد یہ بات ہوتی ہے ایک آدھ چائے پلا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. اعمال کے مطابق اجر دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں انعام بھی دیتے ہیں, ہم انہیں مزید نواز دیتے ہیں. اور ہم تو وہ ہیں جو بے انتہا رزق, بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. یہ آیات قرآنیہ میں اللہ کا جو پیغام تھا میں نے اسے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا. علماء نے بتایا, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, مسجد تعمیر ہوئی, یقیناً خوشی کی بات ہے. اب یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد تعمیر ہوئی ہے. یہاں کے گھروں سے تو خوبصورت ہے ہی, بلکہ بہت خوبصورت ہے, عالیشان ہے. اس کی تعمیر میں جنہوں نے حصہ لیا, تھوڑا ہو یا زیادہ, اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. پرسوں اخبار میں میں پڑھ رہا تھا, جناب شبیر خان صاحب یہ بتا رہے تھے, بڑی اچھی لگی بات, کہ قریوں میں لوگ خوبصورت مساجد کا جو خواب دیکھتے ہیں ہم ان کی تعبیر تلاش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ شہروں میں عالیشان مساجد اور قریوں میں قریے کی طرح مساجد, ایسا نہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت ہر اعتبار سے بہت دیدہ زیب ہے. اللہ شایان شان اجر عطا فرمائے. اللہ کے پاس ایک ذرہ بھی جس نے اس میں استعمال کیا, ہمارے نظر کے اعتبار سے وہ ذرہ ہے, وہ خلوص کے اعتبار سے جبل احد سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں, اللہ خلوص نیت کو دیکھتے ہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا دریا بہتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. ایک مرحلہ مکمل ہو گیا, مسجد تعمیر ہو گئی. اب ہمیں عبادتوں کی باری ہے. جیسا کہ قرآن کی آیات میں سنا, ہم ایسے بنے, ہماری کوئی مصروفیت ہمیں مساجد سے نہ روکے.
اقامت صلاۃ سے نہ روکے، خدمات دین سے نہ روکے، اور مسجد کو ہم مرکز بنائیں۔ مسجد سے جب ہمارا تعلق ہوگا، مسجد کا جو اللہ کا نور کا چشمہ ہے، وہ نور ہمارے گھروں کے اندر آئے گا، ہمارے گھر نورانی بنیں گے، ہمارے گھر دیندار بنیں گے۔ یہ تب دیندار بنیں گے جب گھروں کے مرد احباب کا تعلق مسجد سے قائم ہوگا۔ بغیر اس کے ہمارے گھر دیندار بن جائیں، ہمارے بچے ایماندار بن جائیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں کو ہمیں سمجھتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اپنی محبت سے، نور ہدایت سے بڑا حصہ دے اور مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ بالخصوص یہ کربور دوڈی، اللہ یہاں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں سب کو مساجد سے وابستہ رکھے اور سب کے گھروں کو نور ہدایت سے منور فرمائیں، اور ظاہری اعتبار سے بھی ان کی تجارتوں میں، ان کی زراعت میں، ان کی ملازمت میں، ان کی تگ و دو میں، ان کی جد و جہد میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں، ان کو سرخروئی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک مجھے آپ کو، امت مسلمہ کو، اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، صدر جمعیت العلماء چامراج نگر۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، گاؤں والوں کی جانب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ چامراج نگر ضلع کے مسلمانوں پر تا دیر قائم فرمائے۔